اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان خاکی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے وہ ناری مخلوق ہیں۔ ان نوری اور ناری مخلوق کو انسانوں سے مخفی رکھا گیا ہے۔ آج کی سائنس جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ انہیں لیبارٹری میں تجربات کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جنات کی دنیا کا پروف نہیں دیا جا سکتا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ اگر وہ روحانیت کا علم حاصل کرے اور اپنی اندرونی صلاحیتوں کو جان لے تو اس میٹا فزکس کو سمجھ سکتا ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا ہم انسانوں کے ساتھ موجود ہے؟ اگر اسی دنیا میں ہے تو ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے؟ ان کا رہن سہن، کھانا پینا، افزائش نسل اور ان کی اقسام کیا ہیں؟ ان کی زندگی موت کے مسائل کیسے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے اور ان کو عامل کس طرح اپنے قبضے میں کرتے ہیں؟ کیا جنات پر دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ جنات انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے شکست دی اور بچے ہوئے جنوں کو ویرانوں میں دھکیل دیا۔ جن کا لفظ دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں موجود ہے، اس لیے اسلام کی طرح تمام دوسرے مذاہب بھی جنات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ادب اور آرٹ میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جنات کی اصل شکل و صورت کو انسانی آنکھ سے اوجھل رکھا گیا ہے، جبکہ وہ ہمیں ہماری اصل شکل و صورت میں دیکھتے ہیں۔ صاحب علم انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی اصل شکل مخفی ہے۔ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، بالخصوص سانپ، کتے، بلی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جنات انسانی روپ میں آ کر انہی بازاروں سے خریداری بھی کرتے ہیں۔ صاحب نظر، صاحب علم انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن انسان ان کی اصل ویڈیو اور آواز کو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ جنات کی اپنی ہی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، ان کا قبائلی نظام ہے اور ایک قبیلہ میں ایک مسلک اور مذہب کے جنات ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا عقیدہ، کلچر اور رواج ہوتا ہے۔ جنات عالم فاضل بھی ہوتے ہیں اور ان پڑھ بھی۔ جنات میں بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز ہوتے ہیں۔ ان کا علم ان کی دنیا کو چلانے کے لیے ہے، ان کا اپنا دنیاوی نظام ہے۔ جنات طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر عام طور پر 4 سے 5000 سال تک ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے۔ اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات موجود ہیں۔ جنات عام طور پر ویرانوں، قبرستانوں، درختوں اور گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ گھروں میں دیواروں پر موجود جالوں میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، واش رومز میں، چھتوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ زیر سمندر اور زیر زمین ان کی آبادیاں موجود ہیں۔ پہاڑوں، جنگلوں اور درختوں پر رہتے ہیں، بالخصوص انجیر اور بیری کے درخت پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی اپنی باؤنڈریز ہے جس میں وہ اپنی آزادی اور قاعدے کے مطابق رہتے ہیں۔ شیطان، جنات اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ آیت الکرسی، آیت کریمہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے سے جنوں کی طاقت ماند پڑ جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جنات کی خوراک میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کھاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی پسندیدہ خوراک مور کا گوشت، لوبیا کی سبزی، ہڈیاں، کوئلہ اور گوبر ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر ہڈی پھینکی جائے تو وہ مسلم جن کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور بغیر بسم اللہ پھینکی جائے تو وہ مشرک جن کے لیے ہڈی ہوتی ہے۔ ان کے اپنے جانور بھی ہوتے ہیں اور جنات مٹھائی بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ جنات انسانی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے مسلمان عالم دین کے پاس بھی آتے ہیں۔ جنات کے بھی عالم اور عامل ہوتے ہیں۔ انسان پر وہی جنات غالب آتے ہیں جو علم کی بنیاد پر طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ پوزیسو بھی ہوتے ہیں اور آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی گرمی اور ان کی عصبیت بے قابو ہوتی ہے۔ اگر کوئی جن عالم بھی ہوگا پھر بھی اس کی جبلت میں شر موجود ہوتا ہے۔ انسان اپنے علم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے اور جن سے زیادہ پاورفل ہے۔ جو مخفی قوتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اور اسے علم و عقل سے نوازا ہے، اگر انسان ان قوتوں کا ادراک کرے تو وہ جن کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے آخرت میں جنوں کا حساب کتاب انسانوں کی طرح ہوگا۔ موت، جنت، دوزخ، عالم برزخ سب جن اور انس دونوں کے لیے ہیں۔ جنوں کے ہاں نبوت اور وحی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے
کہ وہی الہی کے نزول کی متحمل صرف روح ہو سکتی ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے۔ اسی لیے جنات انہی انبیاء اور رسولوں کے پیروکار رہی ہیں جو انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس لحاظ سے ان میں اہل ایمان اور کافر جن بھی ہے اور نیک اور بد بھی۔ سورۃ الاحقاف میں جنات کی ایک ایسی جماعت کا ذکر موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لائے، پھر انہوں نے ایمان اور قرآن کی دعوت اپنی قوم تک بھی پہنچائی۔ سورۃ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں سے مسلسل اور متوازی خطاب ہو رہا ہے، اور 31 بار دہرایا گیا ہے کہ تو تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنوں پر بھی نماز فرض ہے، البتہ قربانی عقیقہ فرض نہیں ہے۔ یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں، ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک وقت میں کئی کئی بیویاں ہوتی ہیں اور ایک وقت میں 9 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی انسانی آبادی سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جنوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک قسم عفریت ہے جسے عربی زبان میں خبیث کو کہتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور اور دیوہیکل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ان کا داخلہ آسمان تک منع کر دیا گیا، اور جب وہ خبریں لینے پہلے آسمان تک جاتے ہیں تو اپنے لیے آگ کا انگارہ شہاب ثاقب تیار پاتے ہیں۔ جنوں کی دوسری قسم کو قرین کہتے ہیں۔ یہ گروہ انسان کی پیدائش سے موت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ کی مدد سے میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ جنوں کی تیسری قسم کو غول کہتے ہیں۔ یہ غیر آباد جگہوں اور پرانے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انسانی ہڈیاں شوق سے کھاتے ہیں اور شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے سانپ، کتا، بلی وغیرہ۔ یہ رات کو باہر نکلتے ہیں اور مسافر کو راستے سے بھٹکاتے ہیں اور اسے ڈراتے ہیں۔ جنوں کی چوتھی قسم کو ہاتف کہتے ہیں۔ ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی کی بھی آواز نکال لیتے ہیں اور انسانوں کو ڈرانے کی خاطر ان کا نام لے کر پکارتے ہیں، اور یہ ویرانوں میں رہتے ہیں۔ ان اقسام میں سب سے بڑا جن عزازیل ہے، جسے ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تا قیامت مردود ہوا۔ شیطان جن انسانوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور شیطان انسان کے خون میں شامل ہو کر دوڑتا ہے۔ جنات انسانی دنیا اور انسانی معاملات میں خود مختار نہیں ہیں، وہ اپنے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ایک عامل اپنے علم کی بنا پر جنات کو ان کی دنیا سے نکال کر اپنی انسانی دنیا میں حاضر کرتا ہے۔ روحانیت اور عملیت الگ الگ فیلڈز ہیں۔ روحانیت صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک عالم روحانی علم بھی سیکھتا ہے، وظائف بھی کرتا ہے اور تصوف پر بھی یقین رکھتا ہے، جبکہ ایک عامل جادو ٹونے، وظائف اور چلے سیکھتے ہیں اور عملیات میں جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے دریاؤں، قبرستانوں میں جا کر چلے کاٹتے ہیں اور شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عامل کسی شیطان جن کو قابو کر لیتا ہے تو پھر جن اس عامل کو چلاتا ہے، اور عامل کالا علم کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ عامل چلے کاٹ کر اور وظائف کر کے اتنی استعداد پیدا کر لیتا ہے کہ جن کو اپنے اندر بلا لے تاکہ اس سے کام کروا سکے۔ جب جنات عامل کے کہنے پر کسی شخص کو پوزیس کرتے ہیں تو وہ شخص خود پر بوجھ محسوس کرتا ہے، بیمار اور نڈھال ہو جاتا ہے، وہ کئی افراد کا کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اور مختلف زبانوں میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کالا جادو حرام ہے جس کی قرآن میں سخت وعید ہے، اور جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ موجودہ دور میں جنات پر سب سے زیادہ ریسرچ انگریز اور یہودی اسکالرز کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایکسٹر UK ان مخفی علوم یعنی اکلٹ سائنسز میں ماسٹرز ڈگری کے پروگرامز آفر کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے یونیورسٹی نے عرب کنٹریز اور پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ایران سے روحانی اسکالرز کو ہائر کیا ہے۔ اکلٹ سائنسز پر یہودی بہت کام کر رہے ہیں۔ قبالہ علم ان کا سب سے بڑا علم ہے، اور اس ٹول کے ذریعے پوری دنیا میں یہودیوں کے بڑے بڑے بزنس پر قبالہ کے ماہر جادوگر آن بورڈ ہوتے ہیں۔ فری میسنز اور علومناتی کی مدد سے یہ مٹھی بھر لوگ دنیا کے وسائل پر قابض ہیں
اور پوری دنیا میں یہ اسکولز قائم کر رہے ہیں تاکہ تنظیم کے خفیہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔